نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا حکم اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ میرا پالنے والا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، یہ اللہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین اسی نے پیدا کی ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ذات سے جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں میں بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم فیہ، وہ تم کو زمین میں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے وہی دین تجویز کیا ہے جس کی وصیت فرمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی تاکید ہم نے کی تھی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنا، اس میں جدا جدا نہ ہونا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی ہدایت بھی
اس کی ہدایت کا بھی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ دین کے بارے میں جدا جدا اسی وقت ہوئی جب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم آ گیا، آپس میں زدہ زدی کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر یہ ایک بات طے نہ ہوتی جو تیرے پروردگار کی طرف سے ایک متعین مدت تک کے لیے طے ہو چکی ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جن لوگوں کو آسمانی کتاب دی گئی ان کے بعد وہ اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو شک انہیں بار بار تردد میں ڈالتا رہتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ 25ویں پارے کی سورۃ الشورى کی تفسیر چل رہی ہے۔ پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے، دوسرا رکوع آج اس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ شوال کا مہینہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج دن میں 29 تاریخ تھی، اگر چاند ہو گیا ہوگا تو کل یکم ذی قعدہ ہے، ذی قعدے کی پہلی تاریخ ہے، اور اگر چاند نہیں ہوگا تو 30ویں شوال کی 30ویں تاریخ آج ہو سکتی ہے۔ تو امسال تفسیر میں ایک مہینہ شوال کا گزر گیا اور سورۃ الشورى کی تفسیر شروع ہو چکی ہے۔ سورۃ الشورى میں حامیم عین سین قاف سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں جن کے معنی اللہ کو معلوم ہے، اور بعض اکابر فقہاء کرام محدثین اور اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھی، اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا تھا کہ آپ کسی کو نہ بتلائیں، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان راز ہے، اور راز کی چیز بتلائی نہیں جاتی۔ مرنے کے بعد محشر کے میدان میں اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا تو اس کے معنی سب کے سامنے واضح ہوں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے معنی معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکتیں معلوم ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں مفسرین نے اس کی برکت یہ لکھی ہے کہ پورے قرآن میں جتنے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو الف لام میم وہاں سے، پھر الف لام را، الف لام میم را، ہا میم قاف صاد، کاف ہا یا عین صاد، اور یہاں پہ ہا میم عین سین قاف۔ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کو اکٹھا پڑھ لیں، ایک ساتھ پڑھ لیں، اور پھر پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ تو اپنی جو بھی ضرورت ہو اس کے بارے میں دعا کریں گے۔ مریض کو شفا چاہیے تو مریض کے بارے میں دعا کریں گے اللہ شفا دے دے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، رزق میں تنگی ہے، تنگی کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ کشادہ کر دے۔ گھروں میں اختلافات ہیں، الجھن ہے، پاس پڑوس سے نہیں جمتی ہے، اور زندگی پرسکون نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے،
تو یہ پڑھ کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں جن کے معانی معلوم نہیں، لیکن الفاظ ہی اپنی برکت یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے اپنی ضروریات کی دعائیں آدمی مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پوری فرما دیں گے۔ تو ایک فضیلت اس کی یاد رکھنا چاہیے اور عمل میں ملانا چاہیے۔ اور دوسرا ایک عمل مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حامیم عین سین قاف جو سورۃ الشورى کے آغاز میں ہے، ابتدا میں ہے، اور سورہ مریم میں ہے کاف ہا یا عین صاد، وہاں بھی 5 حرف ہیں، یہاں بھی 5 حرف ہیں۔ تو ان کو جو ہے اگر کسی آدمی سے ڈر لگتا ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے، کوئی اپنا مخالف ہے، اس کے ستانے کا، اس کے ظلم کا آدمی کو ڈر معلوم ہوتا ہے، تو یہ دونوں حروف مقطعات یعنی دونوں جگہ کے حروف مقطعات کو اس طرح پڑھے کہ پہلے پڑھے کاف اور یہ انگلی بند کر لے، کاف ہا پھر اس کو بند کر لے، ہا کے بعد یا پھر اس کو بند کر لے، عین صاد، تو 5 حرف ہے، 5 انگلی بند کر لے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو 5 حرف ہیں ہا میم عین سین قاف، اس کو بند کر دیں۔ تو اس طرح 5 وہ پڑھ کر کے جو سورہ مریم میں 16ویں پارے میں ہے، دائنے ہاتھ کی انگلی بند کر لیں، اور ہا میم عین سین قاف یہ 5 حروف ہے، بائیں ہاتھ کی انگلی بند کر لیں۔ اور اس کے بعد جس سے ڈر معلوم ہوتا ہے اس کے سامنے جا کر کے، اس کے آس پاس جا کر کے، اس کو پتہ چلے نہ چلے تھوڑا سا، یہ ہے کہ چھپ کر کے اس سے، اس کی نظروں سے اس کے سامنے ایسے کھول دیں، یا کسی آفس وغیرہ میں گیا تو نیچے ٹیبل اوبل کے کسی طرح اس کی نظر سے چھپا کر کے ایسے کھول دیں، تو اس سے جو بھی ڈر ہے وہ جاتا رہے گا، اور جو بھی اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے والی ہے، اللہ کے کلام کو ہم نے استعمال کیا تو اللہ ہی تعالیٰ اس کے دل کو موڑ دیں گے اور تکلیف ختم ہو جائے گی، تکلیف نہیں آنے دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ ہی تمام اس کے قبضے میں تمام فائدے ہیں، تمام نقصان ہیں، تو جو بھی نقصان بھی کسی کی قسمت میں ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کا کلام یعنی اللہ ہی کو ہم ذریعہ بنا رہے ہیں کہ اللہ یہ نقصان آپ نہ پہنچائیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان دونوں جگہ کے حروف مقطعات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نقصان سے بچا دیں گے، اور ڈر سے، خوف سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ تو پہلے ہی رکوع میں آغاز میں یہ حامیم عین سین قاف ہے، اور سورہ مریم میں شروع میں ہے، دونوں کو اس طرح اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے بارے میں ہے فیہ شفاء للناس، قرآن میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اصل شفا تو روحانی شفا، کہ روح کی بیماری ہے، روح کی بیماری دور ہوگی، لیکن روح کی بیماری بدن پہ بھی آ جاتی ہے، تو روح اور بدن ساتھ ساتھ ہیں، اس کو الگ بھی نہیں کر سکتے، تو بدن کی بیماری کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ بدن کی بیماری، روح کی بیماری، ہر طرح کی بیماری کے لیے قرآن کریم کو ذریعہ شفا مانا گیا ہے۔ سورۃ الشافیہ، سورہ فاتحہ جو ہم لوگ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کا نام ہی ہے سورہ شفا۔ تو پوری سورت پڑھ کر کے کسی پر دم کر دیں تو شفا ملے گی۔ ہم کو خود ہی کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری بیماریوں کے لیے جب ہم کو یاد ہے تو ہم کو خود ہی اپنی زبان سے پڑھ کر کے اپنی بیماری سے شفا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی متقی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ ہم سے زیادہ اللہ کا ولی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے زبان سے نکلے گا تو دعا کا اور اثر ہوگا، اور وہ چیزیں بھی حقیقت ہیں، فیکٹ ہیں، لیکن
اپنے بھی کبھی باج رہنا، معذور رہنا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ اللہ نے تمام بندوں کو اس کی اجازت دی ہے اور ترغیب دی ہے، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قریب بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب بنیے۔ قریب کس کو کہتے ہیں؟ ولی کو، جو اللہ کا کے قریب ہو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پھر وہ قریب ہوتے 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 درجہ پر بدل جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے۔ یہی مسلمان ہم ہی لوگ، ہم بھی مسلمانوں میں اللہ کے قریب ہونے والے کا نام ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، یعنی دوست ہے۔ تو جو اللہ دوست ہوا تو مومن بھی اس کے ولی اور دوست ہوں گے۔ تو مومنوں میں درجہ بندی ہے، جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، سجدہ کر کے، عبادتیں کر کے، روزہ رکھ کر کے، تلاوت کر کے، تسبیحات کر کے، معاملات کی صفائی کے ذریعے، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہو اس کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق پیش کرنے کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ اٹھتا جاتا، بڑا ہوتا جاتا۔ تو یہی کیا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں۔ پھر ان کا بزرگوں نے الگ الگ نام رکھا ہے۔ تصوف میں جو نام ہے وہ انہی بزرگوں کا نام ہے۔ اس درجے پہ آئے تو ان کا نام ہو گیا قطب، اور درجے پہ آئے تو ان کا نام ہو گیا غوث، اور درجے پہ آئے تو ان کا نام ہو گیا ابدال۔ تو قطب، غوث، ابدال یہ بزرگوں کے نام ہیں۔ جتنا درجہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اسی اعتبار سے ان کا نام بدل گیا ہے۔ بقیہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، انہی میں سے۔ اچھا، جو قطب ہوتا ہے، جو ابدال ہوتا ہے، جو غوث ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا کہ میں قطب ہوں، میں ولی ہوں، میں ابدال ہوں، بلکہ اللہ کی نظر میں متعین ہوتا ہے۔ لیکن بزرگوں نے اس طرح کے نام بتائے ہیں کہ قطب، اور بہت زیادہ درجہ بڑھ گیا تو قطب الاقطاب، اور درجہ بلند ہو گیا تو ابدال، اور درجہ بڑھ گیا تو غوث۔ اس لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو جو کہا جاتا ہے غوث اعظم، تو غوث اعظم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب بن گئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے، ولی اللہ بن گئے۔ تو درجہ بندی کے لیے نام رکھا ہے۔ ان ناموں کی وجہ سے اگر نام نہ لیا جائے تو پھر فرق نہیں پتہ چلے گا۔ ہم سب انسان ہیں، لیکن فرق کے لیے نام ہے، کسی کا عبداللہ، کسی کا عبدالرحیم، کسی کا نام محمد، کسی کا نام احمد، یہ سب کیا ہے؟ سب انسان ہیں، لیکن نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ فرق جان سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ملک شام میں بہت زیادہ فتنہ فساد ہو رہا ہے، شام والوں، ملک شام والوں کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں۔ ابدال کا مطلب وہی اللہ کی ولی جن کا درجہ اور بلند ہو گیا۔ تو میں کیسے ملک شام والوں کے لیے دعا کروں؟ وہاں پہ تو ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں، یعنی 40 بزرگان دین، 40 اولیاء اللہ رہتے ہیں۔ اگر میں بد دعا کروں گا تو ان کے لیے بھی بد دعا ہو جائے گی، لہذا میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے، اور اس طریقے سے یہ پتہ چلا کہ جتنا بندہ نیک کام کرتا رہتا ہے وہ درجے میں اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب رہتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب رہتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ سجدہ کریں گے، یعنی جتنا زیادہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں سجدے ہوں گے، 2 رکعت پڑھیں گے تو 4 سجدے ہوں گے، 4 رکعت پڑھیں گے تو 8 سجدے ہوں گے، ہر ایک رکعت میں 2 سجدے۔ تو اس طرح بندہ پڑھتے پڑھتے نماز ادا کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے اللہ کا بہت قریب بن جاتا ہے۔ تو قریب بن گیا، اسی کا نام ہے اللہ کا ولی۔ چنانچہ اس طرح اللہ نے اپنی آیتوں کے ذریعے ہم کو اپنی بیماریوں میں شفا حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم خود جو ہے ان کو پڑھ کر کے شفا حاصل کریں، اور نیک بندے کے منہ سے اگر یہ کلمات نکلیں گے، وہ ہمارے لیے دعا کرے گا تو اس میں برکت اور ہے۔ اللہ کا ولی ہے، وہ دعا کرے گا تو اور برکت ہے۔
اللہ کا ولی ہے اور دعا کرے گا، لیکن خود اللہ کے ولی کو پتہ نہیں رہتا کہ میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں، میں غوث ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے یہاں ان کا مرتبہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا ہم کو سیدھے سیدھے اعمال کرنے کا حکم ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو تو صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، لہذا اختلافات کو چھوڑ دو، زیادہ تیاری کرو اللہ کا قریبی بندہ بننے کے لیے۔ اور اللہ کا قریبی بندہ بننے کے لیے دو فارمولہ بہت شاندار بتایا گیا ہے کہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور بہت آسان فارمولہ ہے۔ اس میں ہم اور آپ اور گھر کا کوئی بھی فرد، علاقے کا، محلے کا، شہر کا، لوکیلٹی کا کوئی بھی آدمی جو مسلمان ہے، وہ دو فارمولے استعمال کرے تو دھیرے دھیرے اللہ کا قریب، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو اپنے لیے بھی دعا کرے تو قبول ہوگی، دوسرے کے لیے بھی دعا کرے تو قبول ہوگی۔ وہ کیسے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس کو جو جو چیزیں اللہ نے دیا ہے جب یاد آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، سوچتا کہ اپنے بال بچے ہیں، مکان ہے، جائیداد ہے، الحمدللہ روزی روٹی چل رہی، یہ سب چیزیں ہمیشہ دماغ میں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ جب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے کہنا تو الحمدللہ کہہ لے، اور زبان سے نہیں کہنا ہے تو دل میں سوچے کہ اللہ آپ نے دیا ہے، بس یہ دل میں سوچ لے کہ اللہ آپ نے دیا ہے تو شکر ہو گیا۔ تو جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور وہ یاد آ جا رہے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تو اس میں الحمدللہ دل میں کہہ لے، یا زبان سے کہہ لے، یا دل میں یہ سوچے کہ اللہ آپ نے دیا ہے، بس شکر ادا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کیا خیال آئے گا؟ یہ چیز ہوتی، یہ چیز نہیں ہے تو اس میں غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی، یہ چیز ہوتی، ہزاروں چیزیں ایسی خیال آتی ہیں جس سے آدمی ٹینشن فل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا۔ تو دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ دوسری چیز جب یاد آیا کہ یہ ہے نہیں تو وہی فوراً دعا کر لے کہ اللہ ہم کو دے دے۔ اور دعا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے بیٹھنا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ ناپاک ہے آدمی، عورتیں ناپاکی کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں ہوں، اور مرد احتلام کی حالت میں ہو، اور قرآن کی وہ آیت جس میں دعا ہے وہ پڑھ سکتی ہے عورت بھی مرد بھی، کیونکہ دعا کے لیے وضو اور پاک ہونا شرط نہیں، دعا والی آیتیں پڑھ سکتی ہے، وہ دعا کے علاوہ والی آیتیں پڑھنا منع ہے ناپاکی کی حالت میں۔ لیکن دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ رکھی ہے کہ جب چاہو جس طرح چاہو مانگو۔ تو یہ کتنا اچھا فارمولہ ہے کہ آدمی کو یاد آ جائے کہ فلاں چیز ملتی تو اچھا رہتا۔ کتنے مسائل میں آدمی پریشان رہتا ہے، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، دوسروں سے کہتا ہے، کہنا بھی چاہیے، دعا کرنا کروانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن خود بھی دعا کرے۔ یہ فارمولہ ہے کہ خود بھی دعا کرے، جب یاد آ جائے کہ فلاں چیز ہونی چاہیے تو اللہ سے کہہ لے اللہ ہمیں عطا فرما۔ جب ہو جائے کہ بچے ہمارے کامیاب ہوں تو کہہ لے اللہ سے اللہ آپ کامیاب فرمائیے۔ مکان دکان نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بیماری چل رہی ہے، سال چل رہی ہے، یہ سب نہیں ہے اپنے پاس، جو ہے تو اس کے لیے شکر، اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعاؤں کا تسلسل۔ اور دعاؤں کا تسلسل کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے پچھم طرف رک کر کے دعا کرے، یہ آداب ہے کہ جب مسجد میں ہو یا کسی جگہ ہو، نمازی پڑھ رہا ہو، وہاں یاد آ گیا تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے گا۔ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے اس طرح، دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے، اور کندھے سے اوپر نہ ہو، کندھے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور قبلہ رخ آدمی کو ہونا چاہیے، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، اور ہاتھ دونوں اٹھائے، اور دونوں ہاتھ کندھے سے اوپر نہ ہو، اور بیچ میں تھوڑی جگہ خالی ہو، اور اس کے بعد وہ مانگے اللہ سے۔ عربی میں مانگے، اردو میں مانگے، گجراتی میں مانگے، انگریزی میں مانگے۔ ہمارے تو ایک استاد تھے بنگال کے جو انگریزی پڑھاتے تھے، تو ان کو تو اردو آتی ہی نہیں تھی،
تو انگریزی پڑھاتے تھے، بنگالی ہم لوگوں کو نہیں آتی، اردو ان کو نہیں آتی، تو پھر وہ ہم لوگوں سے پوچھتے کہ تسبیح میں کیسے پڑھوں، تو انگریزی میں تسبیح پڑھتے تھے۔ تو اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں انگریزی میں پڑھنا، ہاں بالکل، جو دعا اردو میں کر سکتے ہیں تو انگریزی میں کر سکتے ہیں، تو پھر انگریزی میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے مجبوری تھی، تو انگریزی میں تسبیح پڑھتے تھے، انگریزی میں دعا مانگتے تھے، کیونکہ اردو میں اردو بول نہیں سکتے، اور بنگالی ان کو آتی، اور ہمارے سامنے یا تو انگریزی بولے یا بنگالی بولے، بنگالی ہم نہیں سمجھتے، اردو وہ نہیں سمجھتے۔ تو اس طریقے سے جس زبان میں چاہے اس طرح دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد دعا مانگ لیا تو ایسے ہاتھ اٹھا کے نہ چلا جائے، یہ جو کچھ بولا ہے، جو کچھ مانگا ہے، اس کو اپنے منہ سے ٹچ کر لے، مس کر لے۔ یہ مس کرنے کا باقاعدہ، ٹچ کرنے کا باقاعدہ ذکر ہے، برکت کے اعتبار سے کہ برکت ہوتی ہے۔ اور منہ پر اتنا ذکر کر لیا، اتنا یہی ٹائم رہتا ہے، بقیہ جو ہے پورے بدن پر بہت سارے وظیفے ہیں پڑھ کر کے پھیرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے اور اسی بیماری میں، مرض میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ بہت سارے کلمات جو ہے پڑھتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ دم کرتے، اور اس کے بعد پھر جو ہے خود وہ پھونکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہے پورے اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ بیماری تھی، بہت زیادہ آپ جو ہے مرض آپ کا وہ تھا جو آپ کی زندگی کے خاتمے کا، یہاں سے پردہ فرمانے کا سبب بن گیا۔ آپ مرض الوفات میں تھے، مرض الموت میں تھے، تو اس وقت جو ہے اللہ کے رسول اپنے آپ کے بدن پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنا ہاتھ پھیر دیتی تھی، اور سونے کے وقت بھی مختلف کلمات پڑھ کر کے اپنے بدن پر پھیرنے کا حکم ہے۔ دعائے انس آتی ہے، دعائے انس کو پڑھ کر کے اپنے بدن پر پھونک لے۔ ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین مرتبہ پڑھ کر کے، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر کے، اور جو ہے سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لے اور پورے بدن پر بھی پھونک لے، تو اس کی برکت رات بھر رہتی ہے، اور شیاطین غلط قسم کے خواب نہیں دکھا پاتے، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے یہ قدرت دیا ہے کہ وہ خیالات پر مؤثر ہو، آدمی کے خیالات پہ دخل اندازی کرے۔ قرآن کریم کی آخری صورت میں ہے یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو وہی کیا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، خیالات ڈال رہا ہے، اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو ہم جاگتے ہیں تب بھی اثر انداز ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، اور جب سوتے ہیں جب بھی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیاطین اور جناتوں میں سے اور لوگوں میں سے، لوگ بھی طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، ایسا کر لو ویسا کر لو، تو وہ بھی وسوسے کے طریقے پہ ہے، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہم کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں، غلط مشورہ دے رہے ہیں، تو وہ بھی وسوسے میں داخل ہے، تو غلط مشورہ دے رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے، یہ جو انسانی شکل میں شیاطین ہیں اور یہ جو ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کی نیت پتہ نہیں کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر کے ان لوگوں سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو حقیقی شیاطین ہیں ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو سوتے وقت یہ دعائیں اور یہ صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پوری صورت، اور الحمدللہ رب العالمین پوری صورت کم سے کم 3 بار، اور سورہ فاتحہ 4 بار، اگر اتنا موقع نہ ہو تو ایک بار پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور ٹچ کا پورے بدن پہ مس کرنے کا الگ مستقل فائدہ ہے، اس کی برکتیں مستقل ہیں۔ لہذا جو لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کر کے منہ پہ نہیں پھیرتے، ان کو منہ پہ پھیرنا چاہیے، آداب دعا میں داخل ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ رب، یہی ہے تمہارا اللہ جس نے اس طرح کی صورتیں نازل کیا، اس طرح کی آیتیں نازل کیا، تو علیہ توکلت، ہم یہ سب پڑھ کر کے اسی پہ بھروسہ کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرا کلام پڑھا، اپنے اوپر دم کر لیا، آپ کی نبی نے ایسا کر کے بتایا، اب تیرے اوپر بھروسہ ہے، بیماری آپ شفا دے بیماری سے تب بھی آپ اس کے جو ہے لائق ہیں، قادر ہیں، اور شفا نہ بھی دیں تو اللہ آپ بڑے ہیں،
لیکن ہم کمزور بندے ہیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ شفا دے دیجیے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہم ہوتے ہیں، اسی کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تب بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے رجوع ہوتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ کے، آپ اس کی دوا سے، اس کے نسخے سے، اس کے پرسکرپشن سے ہم کو شفا دے دیجئے۔ شفا ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ فاطر السماوات والارض، یہ آسمان، 7 آسمان، یہ 7 زمین، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ سب آپ نے پیدا کیا۔ بیماری بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، سارے انسان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، آپ کی یہ نعمتیں ہیں کہ انسان مرد عورت بنایا اور ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ ان سے محبت رہتی ہے، خانگی زندگی، آئلی زندگی، فیملی والی زندگی اچھے سے گزرتی ہے۔ یا اللہ آپ اس طرح قدرت والے ہیں، آپ نے جانوروں میں بھی اس طرح جوڑے بنائے ہیں، اس طرح پوری نسل آپ جانوروں کو بھی باقی رکھتے ہیں، انسانوں کی بھی باقی رکھتے ہیں، اور آپ بیماری اور شفا کے مالک ہیں۔ ہم آپ سے اپنی بیماریوں میں شفا چاہتے ہیں۔ یذرؤکم فی، کہ اللہ آپ نے جانوروں کو، مخلوقات کو طرح طرح کی سب پھیلا رکھا ہے، انسانوں کو بھی پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، آپ ایسے ہیں کہ آپ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک مجسمہ، اسٹیچو بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے۔ تو خدا کسی کے مثل نہیں ہے، کسی کے شکل میں نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی شکل کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، بے شکل کے اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ شکل جس کی ہوگی وہ کیا ہوگی، ختم ہونے والی ہے۔ شکل چھوٹی بڑی ہوتی ہے، شکل ختم ہونے والی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے، اللہ باقی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں قرآن میں ذکر کر دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی جسم ہو، اللہ جسمانیات سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بیماری آئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر والعیاذ باللہ کوئی عیب آئے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی ہو۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کو ظالم لوگ کہتے ہیں۔ ظالم لوگ، یہ مشرکین کیا کہا کرتے تھے، یہ جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ایسا کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن میں بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے بہت اونچا ہے، اس میں یہ عیب نہیں، کیونکہ یہ چیز عیب ہے۔ بیٹی مرے گی تو باپ بھی مرے گا، اللہ تعالیٰ موت کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے اوپر موت کا گزر نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت کیا چیز ہے، اونگھ بھی اللہ کو نہیں آتی، نیند بھی اللہ کو نہیں آتی۔ موت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور وہی نظام عالم کو چلانے والا ہے، نظام عالم کو درست رکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جنات کیا، فرشتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کیسے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کے سرداروں کی بیٹی سے شادی کی۔ تو جناتوں کی جو سرداروں کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے والعیاذ باللہ۔ تو ان سے بچے پیدا ہوئے تو وہ بچے سب کے سب لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوئی۔ اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 19ویں پارے میں کہا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَصِهْرًا، ان لوگوں نے، ان مشرکین نے، کفار مکہ نے اللہ کے درمیان اور جناتوں کے درمیان دامادی رشتہ بنا لیا کہ یہ جنات جو ہے یہ دامادی رشتہ قائم کر رہے ہیں اللہ کے درمیان، ان کے درمیان۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب ان کو کچھ پتہ نہیں، یہ غلط باتیں ہانک رہے ہیں، کیونکہ رشتے سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں، لوگ ختم ہونے والے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ تمہاری باتیں سننے والا ہے اور تم کس کس طرح پلان بنا رہے ہو سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ لہٰذا ایک دن مر کر کے اس کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لہٰذا اس آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے آدمی کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ نماز کا پابند ہو، اللہ کا قریب ہو، سجدہ تلاوت وغیرہ کر کے
جو سجدے میں جاتا ہے اس سجدے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرب رکھا ہے کہ جتنا سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہوتا رہے گا. اور سجدہ تلاوت کی فضیلت یہ لکھی ہے کہ یہ سجدہ آدمی جب کرتا ہے تو شیطان روتا ہے, شیطان آنسو بہاتا ہے باقاعدہ. لہذا سجدہ تلاوت یعنی آیت سجدہ پڑھ کر کے تلاوت کرنا چاہیے, اپنے دشمن کو رلانا چاہیے. دشمن ہم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے, شیطان ہم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے, تو ہم ان کو تکلیف پہنچائیں اور اس کو خوش نہ ہونے دیں. اس کی باتیں مانیں گے تو وہ خوش ہوگا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ جہنم میں رہنے کو ملے گا تو وہ خوش ہوگا. لہذا ہم کو جنت میں رہنا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, سارے کے سارے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگ. متقی لوگوں کی وہاں دوستی رہے گی. لہذا اولیاء اللہ, بزرگان دین, علماء, حفاظ, آپس میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے عوام, یہ سب کے سب ایک دوسرے کی دوستی وہاں باقی رہے گی. یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا, لہذا اس دوستی کو باقی رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم کو اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں منع کیے ہوئے اس سے رکنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام کرنے کو کہے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.